اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت لے کر جاتی ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ایک انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ سوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم لے کر جاتی ہے۔ اور انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ سوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ سچ کو لازم پکڑیں ہیں۔ سچ بولنا یہ اسلام کی پہچان ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے کہ یہ سچا ہے اور امانت دار ہے۔ یہ آپ کی پہچان تھی نبوت ملنے سے پہلے۔ اسی لیے جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو آپ نے ان سے یہی پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے اس پار سے تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ پر ہم ایسا شک نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں جھوٹی خبر دیں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن حضور کی یہ بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی سچائی کا حوالہ دیا کہ تم سب اس بات کا بیک زبان اقرار کرتے ہو کہ میں سچا آدمی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کی امانت داری اور آپ کا کردار کتنا اعلیٰ تھا کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرتا تھا۔ اور اس سچ کا فائدہ حضور علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ نیکی کی صفت ہے، نیکی کی خاصیت ہے کہ ایک نیکی کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور گناہ کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد انسان دوسرا گناہ کرتا ہے۔ عموماً یہ شکوہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا یا تلاوت میں دل نہیں لگتا، کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ایسی کسی مجلس میں یا مسجد میں یا ایسے کسی شخص کے پاس نہیں بیٹھتے جس سے ہم کچھ دین سیکھ سکیں، کوئی دین کی بات سیکھ سکیں، کوئی اچھے ماحول میں نہیں بیٹھتے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی صحبت اور ان کے ماحول کی وجہ سے تم پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، تم بھی سچ بولنا شروع کر دو گے۔ تو یہ جو اس طرح کی کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، اس کا بہت بنیادی سبب ایسے لوگوں سے دوری ہوتی ہے۔ اور ہم اپنی اولاد کی تربیت اور بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں، اس چیز میں نہیں کرتے۔ آج کل کی اولاد تو
آج کل کے والدین تو اولاد کو مسجد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل کے جو والدین ہیں ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, قرآن اس کو آتا ہے نہیں آتا. یہ کہتے ہیں یہ اس کا سر درد ہے. میرا سر درد یہ کہ اس کو ڈاکٹر بناؤ, بس اس کو انجینئر بناؤ. قرآن اس کو آتا ہے نہیں آتا وہ یہ جانے, اس کا خدا جانے. تو یہ تو اس کی ہیڈک ہے ہی نہیں کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے, اپنے بچے کو مسجد لے کر جانا ہے, اس کو دکھانا ہے کہ یہ مسجد ہے, یہ قرآن ہے, یہ نماز ہے, اس طرح نماز پڑھتے ہیں. یہ اس کی ہیڈک نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب اس طرح تربیت کریں گے پھر ہم اپنی اولاد سے شکوہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. تو یہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے, اور پھر نیکی انسان کو جنت کھینچ کر لے جاتی ہے. تو اگر ایک نیکی نہیں ہوگی تو وہ دوسری کو کیسے کھینچے گی, دوسری نہیں ہوگی تو تیسری نیکی کو کیسے کھینچے گی, تیسری نہیں ہوگی تو چوتھی نیکی کیسے آئے گی, اور جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو جنت میں کیسے جائیں گے. یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے, ایک سسٹم ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کو عبادات میں توجہ بھی نصیب ہوتی ہے, اس کو اس میں مزہ بھی آتا ہے, اس کا اس میں دل بھی لگتا ہے. لیکن جب وہ اس ٹریک پر چڑھ جائے, ایک دفعہ اس ٹریک پر جب چڑھ جائے گا تو پھر چلتا چلا جائے گا. لیکن اگر ٹریک سے ہٹا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے اس کی گاڑی نہیں چل سکتی, بار بار اس کی گاڑی رکے گی, پھنسے گی. یہ اس حدیث کا مطلب ہے ان الصدق یہدی الی البر, کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس لیے قرآن کی اس آیت کے مطابق کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ کہ سچ انسان اس وقت بولتا ہے جب سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اس چیز کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اور سچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ لیا جاتا ہے. دیکھیں ایک دم تو سچ بولنا کوئی بھی شروع نہیں کرتا 100%, کہ وہ کہے کہ بس میری زبان سے جھوٹ نکلے گا نہیں. کوشش تو وہ کرے گا, عزم کرے گا, توبہ کرے گا, لیکن اس عزم کے بعد اس کی وہ توبہ ٹوٹے گی. کہیں جا کے اس نے جھوٹ بول دیا, اس کو احساس تو ہوگا کم از کم کہ میں نے یہاں جھوٹ بولا ہے, آئندہ نہیں بولوں گا. پھر ابھی اگر 40% بچ رہا تھا تو اس احساس کی وجہ سے وہ 41% بچنا شروع ہو جائے گا. پھر اگر کسی جگہ جا کے بول دیا پھر احساس ہوگا تو پھر 42% ہو جائے گا. اس طرح بڑھتا چلا جائے گا. تو یوں یہ سچ نیکی کو کھینچ کر لائے گا. اس سچ کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا, مرحلہ بمرحلہ ہی ہوگا, لیکن اس وقت ہوگا جب ہمیں فکر ہوگی. اگر فکر نہیں ہوگی کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, اچھا ہے, برا ہے, بھلا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تو کبھی بھی توفیق نہیں ہوگی گناہ سے توبہ کرنے کی, جھوٹ سے توبہ کرنے کی, غیبت سے توبہ کرنے کی. اس سے توفیق ہی نہیں ہوگی. تو اس حدیث میں بہت بنیادی درس ہے, ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ, کہ سچ انسان جب بولتا ہے تو نیکی کی توفیق ہوتی ہے, جب نیکی کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے. اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں, ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے. تو اس لیے, اور اس کا دنیاوی فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے شخص پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, سچے آدمی پر اس کا دشمن بھی اعتماد کرتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ کے دشمن اعتماد کرتے تھے. حضور نے جس رات ہجرت کی ہے, جس رات آپ نے ہجرت کی ہے, تو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کفار نے قتل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکل جائیں, آپ نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا, آگے پیچھے سے کچھ نظر ہی نہیں آیا, آپ نکل گئے وہاں سے. لیکن اس رات بھی, جس رات وہ آپ کے قتل کے لیے گھر کے گرد جمع ہوئے تھے, ان کی ساری امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی. حضور نے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تو تم یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دینا. کردار آپ کا اتنا اعلیٰ تھا کہ دشمن بھی قتل کرنے کے لیے تو جمع ہیں لیکن امانتیں حضور کے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کا کردار تھا. ابھی آج ہم اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی, ہماری معاشی حالت خراب ہے.
تو ہماری معاشی حالت خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے. ڈبے پہ لکھا کچھ ہوگا، اندر کچھ ہوگا، یہ جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ. آپ 2 نمبر چیز پر 1 نمبر کا لیبل لگا کر بیچ رہے ہیں، جھوٹ ہے. تو آپ اگر مارکیٹ میں شہرت اس نام سے کما لیتے ہیں کہ یہ لکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، تو آپ کی معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انگریزوں کی چیزیں ہم کیوں لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا امپورٹڈ چیز ہے، یہ برانڈڈ چیز ہے، یہ امریکہ سے آئی ہے. ہمیں اس میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے اس کے اندر بھی وہی کچھ ہوگا. حالانکہ وہ کافر ہے لیکن مسلمان بھی اعتماد سے خریدتا ہے. حضور کے زمانے میں معاملہ الٹ تھا کہ کافر بھی مسلمان سے خریدتے تھے اس لیے کہ مسلمان سچے ہوتے تھے، اور آج معاملہ الٹ ہے کہ مسلمان کافر سے خریدتا ہے اس لیے کہ کافر سچے ہوتے ہیں. اس لیے یہ دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی کا زینہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. اس لیے اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت کروانی چاہیے. اب کبھی وہ سچ بولیں ان کو انعام دے دیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ جھوٹ بولنے کا بہت چانس تھا لیکن اس نے پھر بھی سچ بولا ہے، آپ اس کو کوئی انعام دے دیں، 10 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، 100 روپے دے دیں. اس سے اس کو یہ ہوگا کہ یہ کوئی اچھا کام میں نے کیا ہے. اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا میرا بچہ مدرسے نہیں جاتا، جب بھی بھیجتا ہوں تو روتا ہے، تو مجھے پانی دم کر کے دے دیں. میں نے کہا یہ پانی دم کرنے سے نہیں ہوگا، آپ نے بچے کی تربیت کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب پانی دم کر کے دے گا بچہ رونا بند کر دے گا، یہ کوئی جادو ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے جس دن وہ نہ جا رہا ہو آپ اس کو کہو آج آپ مدرسے چلے جاؤ، جب واپس آؤ گے 100 روپے انعام دوں گا. پھر جب واپس آئے اس کو 100 روپے دو، پھر اس کو بولو بیٹا یہ سبق یاد کرو، سبق یاد کرو گے میں آپ کو پارک لے کے جاؤں گا گھمانے کے لیے. پھر اس کو بولو بیٹا آپ کا پارا ختم ہوگا تو میں آپ کو جو ہے نا یہ سائیکل لے کر دوں گا. پھر اس کو بولو بیٹا آپ کا یہ مسئلہ ہوگا، یہ چیز یاد کر لو گے تو میں 20 روپے انعام دے دوں گا. تو اس نے کہا ہاں آپ کی یہ بات صحیح ہے. اب میں پانی اس کو دم کر کے دے دوں، وہ بچے کو پلاتا رہے، کل پھر آئے گا کہ بچہ تو پھر بھی رو رہا ہے مدرسے جاتے ہوئے، تو یہ تو شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ہم اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ بس بچے کو دم کر کے پانی پلا دو. تو دم کرنے سے اس کو سچ نہیں آئے گا کہ میں اس کو پانی دم کر کے دے دوں وہ سچا بن جائے. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. حضور نے کبھی اس طرح کسی کو دم کر کے نہیں پلایا کہ وہ سچا بن گیا ہو. تو اور کوئی کیا کسی کو پانی دم کر کے پلائے گا؟ یہ تربیت سے تعلق رکھتی. ہم جان چھڑاتے ہیں اور پھر جان چھڑانے کے لیے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، پھر پریشان ہوتے ہیں. اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.